بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 سے 63 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 54۔ اور کافروں نے مکر کیا، یعنی خفیہ تدبیریں کیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اس وقت چونکہ یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، رومیوں کی حکومت تھی، یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ یہود کے علماء چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، کیونکہ ان کی مسندیں جاتی تھیں اور ضد کی وجہ سے مخالف ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ ڈال سکیں۔ وہ رومیوں کے ہاتھوں پکڑوانا چاہتے تھے تو خفیہ چالیں چل رہے تھے، الٹے سیدھے سوالات کر رہے تھے کہ حکومت کے خلاف کوئی بولیں یا کوئی ایسے الفاظ ادا کریں کہ جس سے بغاوت کی بو آتی ہو تو رومی خود آ کے پکڑ لیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری یہودیوں کے قابو میں آ گیا، یعنی ان کی وہ وکیل میں آ گیا۔ اس نے سازش کر کے خفیہ طور پر وہاں سے نکلا جہاں ایک باغ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جھونپڑی میں عبادت کر رہے تھے اور باقی حواری باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سپاہیوں کو لے کر آ گیا۔ اب سپاہیوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، تو اس نے کہا کہ میں جس کو میرے آقا، میرے استاد کہہ کر پکاروں تم اس کو پکڑ لینا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو 4 فرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام والی بدل دی۔ اب گھبرا کر باہر نکلا تو باقی حواریوں کو تو سارا ماجرا نہیں پتہ تھا، وہ تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھے، تو انہوں نے کہا اے آقا یا استاد کہہ کر جب پکارا تو رومی سپاہیوں نے اسے ہی پکڑ کر سولی چڑھا دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر چلی۔ آیت نمبر 55۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، یہاں ایک نقطہ ہے۔ انسان جب فوت ہوتا ہے تو جان اور روح نکل جاتے ہیں اور جسم یہیں رہ جاتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جان، روح اور جسم سمیت آسمانوں پر لے گیا۔ اب آگے، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، اور پھر تم سب نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، میں ہی تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ آیت نمبر 56۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 57۔ اور لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا ادا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 58۔ اور یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں حکمت بھی ہے اور نصیحت بھی۔ آیت نمبر 59۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثل ہے،
جسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ آیت نمبر 60۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کی طرف سے یہی حق ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ آیت نمبر 61۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے اور حجت پیدا کرے تو کہہ دیں کہ آؤ۔ یہاں مباہلے کی صورت بتائی جا رہی ہے۔ جب ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر مبالغہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ 70 عیسائیوں کا قافلہ جو نجران سے آیا تھا، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، کئی دن مدینہ میں رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا رہا اور حق واضح ہو جانے کے باوجود اڑا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبالغے کے لیے کھلے میدان میں بلایا اور کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر التجا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر وہ لوگ مبالغہ نہ کر سکے اور بھاگ گئے۔ آیت نمبر 62۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 63۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔